بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، حالیہ ایران اسرائیل چپکلش اور ایران کا ڈرونز اور کروز میزائلوں کے ذریعے اسرائیل پر براہ راست حملہ عالمی میڈیا اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ مغربی اقوام اور اسرائیل گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے پر اب کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس تناظر میں ایران کا تنہا اسرائیل پر اپنی زمین سے حملہ اسرائیل اور مغربی اقوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، کیونکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کو لے کر یہودی اور عیسائی دونوں اقوام مخمسے کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے پہل کرتے ہوئے شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ کیا تھا، اور پاسداران انقلاب ایران کا ایک اہم کمانڈر بھی اسرائیل کے اس حملے میں شہید ہوا ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوجی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے پاس مؤثر قسم کا فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم اس حملے میں بے بس نظر آیا ہے، کیونکہ ایران نے آئرن ڈوم فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے کامیابی سے اسرائیل کی فوجی تنصیبات اور فوجی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سارے قضیے میں ماں سوائے لبنانی حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کے تمام عالم اسلام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں عربوں کے لیے ویل للعرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اپنے پورے وجود سے پوری ہو چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ فلسطینی مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح اسرائیل مغربی اقوام کی پشت پناہی میں کاٹ رہا ہے۔ سارے غزہ کو کھنڈرات میں بدل دیا گیا ہے۔ مٹھی بھر اللہ والے اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہے ہیں، جبکہ امام الامت کہلوانے والا سعودی عربیہ ایرانی میزائلوں کو جو اسرائیل پر داغے گئے اپنی فضائی حدود میں خودکار فضائی دفاع سے گرا رہا ہے۔ مسلمانوں کے کھلے دشمن اسرائیل کی فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی پر چپ سادھ رکھی ہے۔ طرفہ تماشا کے باقی ماندہ اسلامی ممالک پر سعودی عرب پریشر ڈال رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، جن میں سر فہرست پاکستان ہے۔ پاکستانی قیادت اتنی جرأت نہیں کر پا رہی کہ کم از کم اسرائیل کی مذمت ہی کی جائے۔ یہاں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ صہیونی طاقتیں کیسے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے یکجان ہو چکی ہیں، اور وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جس کو ملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ جنگ ہوگی جو پورے اسلامی ممالک کے خلاف لڑی جائے گی، اور مسلمانوں کے خون سے ریگستان تر کر دیے جائیں گے۔ 80 ممالک کی فوجیں 9,60,000 کی تعداد میں ہوں گی۔ ایران سے مسلکی اختلاف رکھنے والے اپنا منجن بیچتے نظر آتے ہیں۔ بظاہر ایران اتنے بڑے فوجی مارکے کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن ایران اسرائیل یہ جنگ ابتدا ہے اس بڑے مارکے کی جو مسلمانوں اور مغرب کے درمیان لڑی جائے گی۔ اسلام سے قبل ایرانیوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایرانی بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر تباہ کن حملہ کر کے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا تھا اور تابوت سکینہ کو بھی غائب کر دیا گیا تھا۔ یروشلم سے واپسی پر کم و بیش 90,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ ایران لے گیا تھا، جو تقریباً 70 برس تک ایرانیوں کے غلام رہے، تا وقت کہ سائرس ایرانی بادشاہ نے ایک بار پھر ان غلاموں کو آزاد کیا اور یہودی دوبارہ اپنے علاقے میں آباد ہو گئے۔ پھر آخری بار رومیوں نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور یہود پوری دنیا میں در بدر ہوئے۔ پھر تاج برطانیہ نے یہودیوں کو ایک بار پھر ارض فلسطین میں پناہ دلوائی۔ جب ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام کیا، تب 1948 میں قائم ہونے والی چند سو میل پر محیط اسرائیلی ریاست مغربی اقوام کے طاقت کے انجیکشن لگوا کر اتنی منہ پھٹ ہو گئی ہے کہ آج مسلمان ممالک کے سربراہ بشمول پاکستان کے اسرائیل کا نام لے کر معصوم اور بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف جاری کئی ماہ کی جارحیت کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالنے کی جرأت نہیں کر پا رہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہوتی ہے کہ نااہل حکمران کی حکمرانی میں مسلمان کا خون نہ حق بہے گا، تا وقت کہ ان حکمرانوں کے محلوں تک آگ کے شعلے لپکیں گے، تب یہ دھائیاں دیں گے، لیکن ان کو بچانے کوئی نہیں آئے گا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے کو ہے۔ ملحمۃ العظمیٰ کی ابتدا اسرائیل، ایران اور یمن سے جنگ کی صورت میں ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو خوب جم کر مار پڑے گی، پھر اللہ کے حکم سے مسلمان متحد ہوں گے، اور پھر اسرائیل فتح ہوگا اور ہند بھی فتح ہوگا۔ اس جنگ میں کام آنے والے اصل الشہداء ہوں گے۔ یہودیوں کو ان سارے معاملات کی خبر ہے،
اور وہ تیار بھی ہیں، جبکہ مسلم حکمران ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ وہ وقت کہ جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنے احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ اپنا، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔